ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں پارے کے آخری جو حصہ ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری نہ سمجھتا ہو اور بہت زیادہ لاپرواہ ہو تو سورہ مدثر اس کو 21 دن تک دم کر کے پلائی جائے تو وہ ذمہ دار انسان بن جائے گا، مرد ہے یا عورت ہے۔ بعض عورتیں بھی گھر کی ذمہ داری نہیں سمجھتی اور گھر داری کو یا بچوں کی تربیت کو یا بچوں کے نظام کو کیسے ان کو پالنا ہے، ان کو تربیت کرنی ہے، یا مرد بھی اسی طرح۔ تو دونوں کے لیے یہ بہت سورہ تیر بہدف ہے۔ اور اگر انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ نافرمانی میں غلط کاموں میں مبتلا ہو اور وہ ہدایت سے دور ہو بالکل، اور خاص طور پہ جو ہے نماز اور قرآن پاک سے، تو سورہ مدثر پڑھ کے اس کو چند دن پلائی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اطاعت گزار بنا دے گا اور نمازی بنا دے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب کیا۔ یہ بڑا ہی بہترین خطاب ہے، محبت والا، کہ ورنہ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو قرآن پاک میں یا آدم اسکن، یا نوح اہبط، یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور یا زکریا، اور یا یحییٰ خذ الکتاب، اچھا سارے نبیوں کو اللہ نے اس طرح خطاب کیا ہے ان کا نام لے کر۔ لیکن قرآن حکیم میں اللہ نے کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا، چونکہ آپ کا ادب بہت زیادہ اللہ کی ذات ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اپنے والد کو بھی آپ نہیں کہیں گے نام لے کر بلکہ ابا جی کہیں گے۔ پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اسے کہیں گے نام لے کر نہیں کہ میں آیا ہوں جی، آپ اس کا نام لیں گے تو وہ غصہ کھائے گا، بے ادبی تصور کرے گا۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، اور مسجد جائیں گے تو مولانا صاحب۔ تو اسی طرح آپ دنیا کے ہر شعبے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لقب جو ہے وہ نام سے زیادہ انسان کے لیے عزت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات اتنے عطا کیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، اور پھر آپ کو لقب سے پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ اب یہاں آپ علیہ السلام کوئی حرا سے واپس آئے اور آپ کو زمبلونی زمبلونی، چادر اوڑھ دو مجھے سردی لگ رہی ہے، یعنی وہی پہلی اتری تھی، تو آپ آ کر بستر میں لیٹ گئے۔ سب سے پہلی آپ کی معاون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عورت اگر دیندار ہوگی، عورت اگر قرآن و سنت کو یا سمجھنے والی ہوگی اور پڑھی لکھی ہوگی، چاہے دنیاوی تعلیم بھی اچھی اس کے پاس ہو، تو وہ اپنے خاوند کے دینی کاموں میں، دنیاوی کاموں میں اس کی معاون ہوگی۔ اور اکثر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پڑھ عورت سے شادی کرتے ہیں، پہلے والد شادی کراتا ہے۔ ہمارے اکثر مذہبی طبقے کا زیادہ یہ ہے، اور دنیا داروں کا بھی یہی ہے، پہلے حالات بہت ڈاؤن ہوتے ہیں۔ ایک مذہبی آدمی مدرسے سے فارغ ہوا تو اب وہ جیسے ہی فارغ ہوا تو اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، مشکل سے کہیں اس کو نوکری ملے گی، تو اس کے والد والدہ کہیں گے جی اس سے جٹ عورت سے شادی کر لو، وہ کر لے گا۔ پھر جب وہ ممبر پہ بیٹھے گا، پھر تھوڑا سا اس کا پیسہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا وہ مشہور ہو جائے گا، تو پھر اسے وہ بیوی تو ان پڑھ لگے گی نا، پھر وہ کہے گا جی کوئی دوسری شادی کرنی چاہیے، تیسری کرنی چاہیے، پھر وہ لوگوں کو کہے گا دوسری تیسری چوتھی کے چکروں میں ڈال دے گا۔ بھائی تم پہلے ہی اچھی کر لیتے تو تم دوسری تیسری کے چکروں میں ہی نہ پڑتے، تو پہلے ہی تم سوچ سمجھ کے ایک پڑھی لکھی شعور والی، یہ ایک بھی تھوڑی کمی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے بتاؤں، میں جو آج 2 3 4 کی تبلیغ کرتے ہیں نا، وہ میرے پاس بڑے اچھا تعلق ہے ان ساروں کا، تو وہ مجھے یہ بات کہتے ہیں جی کیا کریں، پہلے اماں نے کرا دی تھی۔ تو ابھی اصل آپ عورت وہ دیکھیں جو پڑھی لکھی ہو۔ اب حضور علیہ السلام نے شادی کی عمر کو نہیں دیکھا، ایج کو نہیں دیکھا عورت کی، بلکہ اس کے شعور کو دیکھا۔ وہ اتنی شعور والی خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیٹیاں دی ہیں وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جو بچے دیے نسل ہی ان سے چلی ہے آگے، حضور کی نسل ہی حضرت خدیجہ سے چلی ہے، حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ دیکھیں نا ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے، حضور نے کہا ہر نبی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے اور میری نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ یعنی کتنا بڑا شرف دے دیا کہ آج ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں، پیچھے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ معاونہ تھی سب سے بڑی، اور یہ عورت تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں، قرآن کے کام میں، دنیا کے ہر کام میں آپ کی معاون اعظم بن سکتی ہے۔ پہلے سوچ بچار کر کے شادی
کریں، یہ اس کے لیے ہے۔ اب جو آپ کر چکے ہیں وہ تو اب سارے صبر کریں اس پر، تو ابھی آپ کا صبر کرنا ہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام سردی سے یوں کانپ رہے تھے، تو آپ نے کہا زملونی، حضرت خدیجہ آئیں، اوپر چادر ڈال دی، موٹی چادر، لحاف، رضائی، آپ اندر اس میں سردی آپ کی کم ہو گئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا۔ اب کہتے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، تو یہ لقب تھا نا، وہاں رسول ہی لیٹے ہوئے تھے نا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کو اتنی محبت ہے ہمارے نبی سے، اللہ کو ہمارے نبی کے قدمین سے، چلنے کے انداز سے، ہمارے نبی کے بالوں سے، واللیل کہہ کے بالوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اچھا والضحیٰ کہہ کے آپ کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے، اور آپ نے لعمر آپ کی پوری جان کی قسم کھا رہا ہے، ھذا البلد الامین کہہ کے آپ کے شہر کی قسمیں کھا رہا ہے، اللہ آپ کے علم نشرح کہہ کے سینے کی قسمیں کھا رہا ہے، یاسین کہہ کے دانتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی قسم بھی کھا رہا ہے، ما زاغ البصر، آنکھوں کی قسم بھی کھا دی، تو وہ اللہ آپ کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے رضائی اوڑھے ہوئے اٹھ کے، اے رضائی اوڑھنے والے، اے کمبل میں لیٹے ہوئے، یا ایھا المدثر، اب یہ آپ کا لقب وہی بن گیا۔ اللہ نے کہا مدثر، رضائی اوڑھے ہوئے، اور وہی آپ کا نام بھی بن گیا۔ پھر اللہ نے کہا قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ کہاں سمجھاؤں میں؟ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کریں تبلیغ کا۔ اب یہ اصول تبلیغ ہے، سب سے پہلے اپنے گھر میں۔ اچھا اب یہ دیکھیے، آپ نے کہا حضرت خدیجہ نے یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا مجھے کوئی فرشتہ آیا ہے اور پہلی وحی کا بتایا، تو مجھے عجیب کیفیت ہو رہی ہے، بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلیے، میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، وہ آسمانی علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ کو لے کر بھی چلی ہیں پھر، اور سارا مشورہ بھی دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یا وانذر عشیرتک الاقربین، جو اپنے گھر والوں کو 11 بار یہ کھانے پہ دم کر دے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے والا، اطاعت گزار بنا دے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما سلککم فی سقر، اب جہنم میں جو لوگ ہوں گے نا، جل رہے ہوں گے۔ اچھا وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے چیختے ہوئے تکلیف میں باتیں بھی کریں گے، جیسے عقوبت خانے میں لوگ ایک دوسرے سے بات کر ہی لیتے ہیں، تو اب وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کیوں دوزخ میں آئے ہو؟ جیل میں پوچھتے ہیں نا لوگ کہ تم کیوں جیل میں آئے، تمہارا قصور کیا؟ تو سارے بتاتے ہیں ہم نے چوری کی، کوئی کہتا ہے قتل کیا، کوئی کہتا ہے یہ غلط کام کیا۔ تو یہاں بھی دوزخی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، وہ کہیں گے ہم اس لیے دوزخ میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ تو دیکھیے نماز نہ پڑھنا دوزخ میں جانے کا بڑا سبب ہے، اور آج مسلمان یوں نماز قضا کر دیتا ہے، یوں نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو نمازی ہونا جنت میں جانے کی ایک بڑی علامت بن جاتی ہے، بے نمازی ہونا دوزخ میں جانے کی ایک بڑی نشانی بن جاتی ہے۔ سورہ قیامہ، اب انسان اگر جو ہے یہ سورہ اگر جب حمل عورت کو ٹھہر جائے اور اس وقت عورت کو یہ روز پلائی جائے آخری 9 مہینے تک، تو حمل میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، کوئی اپاہج نہیں ہوگا، کوئی نقص نہیں رہے گا۔ بعض مسکیریج ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے ہی مر جاتا ہے، تو سورہ قیامہ روز پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو، لڑکا یا لڑکی کو پیٹ میں حفاظت میں لے لے گا، مسکیریج بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے یہ سورہ قیامہ روز 1 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے موت کی تلخی سے بچا لے گا، موت کی شدت سے بچا لے گا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے بڑی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم، اب آپ دیکھیے نفس اللوامہ، نفس اللوامہ اور قیامہ، قیامہ جو ہے آخرت کا دن ہے، وہ اس دن کی اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ وہ دن آنا ہے، اس دن ساروں نے جمع ہونا ہے۔ چونکہ قیامت کے دن کو لوگ نہیں مانتے تھے، ایک بڑا مشرک آیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ اس نے آ کر کہا
یوں ہڈی ہاتھ میں تھی اس کے، بڑی بوسیدہ کسی قبر کی، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں یہ زندہ ہوگا، یہ زندہ، تو یہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ تو پتہ نہیں کس کی ہڈی ہے، کب مرا ہے، اب تو اس کی ہڈی بھی بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اور پھر اس نے ہڈی کو ہاتھ میں یوں مسلا، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، پھونک ماری، ہوا میں اڑ گئی۔ اس نے کہا یہ ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب باتیں آپ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت تک تو آپ کے ساتھ چند جانثار تھے، 100-150 کے قریب، ابھی تو کچھ زیادہ ترقی ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حیرت زدہ ہے۔ اس نے کہا اس سے بڑی حیرت کی بات آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ مکہ فتح ہوگا، اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ ایران اور روم سرنگوں ہو کے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے بوڑھے، 90 سال کا بوڑھا تھا، اللہ تجھے زندگی دے گا، لمبی عمر دے گا، تو ان آنکھوں کے ساتھ مکہ فتح ہوتا دیکھے گا، تو ان آنکھوں کے ساتھ جو ہے ایران اور روم کو فتح ہوتا دیکھے گا، اور قیامت کا دن ہوگا، میں محمد عربی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تجھے یاد کراؤں گا، بتا اللہ نے زندہ کیا یا نہیں کیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ سورہ یاسین کی آیات اتری ہیں اس کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ بندہ کہنے لگا دیکھا جائے گا، پھر بھی ہٹ درمی، کلمہ نہیں پڑا اور یوں ہی چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی زندگی دی، چونکہ زبان نبوت سے نکلا ہوا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی زندگی دی کہ ہمارے نبی 13 سال مکے میں گزار کر مدینہ چلے گئے، پھر اللہ نے اس کو زندگی دی کہ 8 سال مدینہ میں ہمارے آقا رہے، وہ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اس نے ان آنکھوں کے ساتھ مکہ فتح ہوتے ہوئے اور 2 جہاں کے سردار کو 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی کلمہ نہیں پڑا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، 2 سال گزر گئے، وہ زندہ رہا، کلمہ نہیں پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، اور 6 سال کے بعد ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، اور مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جھنڈے لہرا دیے، تو اب وہ ڈر گیا کہ 2 باتیں تو ہو گئی ہیں، تیسری بھی ہو جائے گی۔ پھر وہ لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا مدینہ منورہ میں پہنچا، حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے سامنے گیا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو پہلے کلمہ نہیں پڑھا، جب نبی علیہ السلام نے تجھے کہا کیا 2 چیزیں دیکھ لی ہیں، اب تیسری بھی ہو جائے گی۔ اب جب وہ آیا کرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا امیر المومنین، اب یہ نیا بابا مسلمان ہوا ہے اور یہ ہٹ درم تھا بہت زیادہ، اس نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی بحثیں کی ہیں، اور ابھی جا کے تابعی بنا ہے، صحابی بھی نہیں بنا، اور آپ اسے اتنی عزت دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لوگو، اس کو رسول اللہ نے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد کراؤں گا، اور جس کا ہاتھ محمد عربی پکڑ لیں وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ یہ جنتی آدمی ہے، تو میں جنتی کی عزت نہ کروں تو کیا کروں؟ تو یہ قیامہ ہے، قیامہ، سورہ قیامہ۔ اب انسان کے مرنے کی کیفیت اس میں بیان ہے۔ دیکھیں نا، انسان جب مرتا ہے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، گلا خشک ہو جاتا ہے، اچھا پھر روح نکلنے لگتی ہے، پھر وہ انسان جو ہے نا پیاسا، ہر بندہ پیاسا ہوتا ہے، پھر وہ پیاسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ مارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیر مارتا ہے، پھر اس کے بعد ایڑیاں یوں آپس میں رگڑتا ہے۔ اللہ اس سارے نقشے کو اس کے اندر بیان کر رہے۔ تراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، یہ ساق، یہ پیر مارنا، الی ربک یومئذ المساق۔ اب دیکھیے اللہ بتا رہے ہیں یہ ساری کیفیت تمہاری بنے گی، اور پھر تم اس حالت میں اللہ کے پاس جاؤ گے کہ تم اپنے پر کنٹرول نہیں رکھ سکو گے، تمہاری روح نکلے گی۔ اب روح اگر اچھی نکالنا چاہتے ہیں کہ آرام سے نکل جائے اور موت کی تلخی سے بندہ بچ جائے، تو سورہ قیامہ کو تلاوت کیا کرے۔ سورہ دہر، یہ اللہ رب العزت نے رزق کی وسعت کے لیے تیر بہدف بنائی ہے۔ آپ نیا گھر بناتے ہیں، اس میں سامان شفٹ کرتے ہیں، جب سامان شفٹ کر دیں تو اس کے بعد سب بیٹھ کر ایک بار، ورنہ ایک ہی بندہ ایک بار
سورہ دہر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہاں چھڑکاؤ کر دے، اللہ اس گھر میں رونق اور نعمتوں کو برمار کر دیں گے، اور وہاں پہ رونق اور نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ اور اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھتا رہے تو روزانہ سورہ دہر کو فجر کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جمعہ کے دن سورہ دہر اور سورہ سجدہ فجر کی 2 فرضوں میں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر، اور یہ سنت آپ علیہ السلام کی دائمی تھی، اور اسی لیے آج عرب میں جمعہ کے دن حرمین شریفین اور ساری مساجد میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت ہوتی ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے، میں اس سنت پہ آج تک عمل کر رہا ہوں، مجھے وہ فرمانے لگے کہ میں اپنی فجر میں مسجد میں خود پڑھاتا ہوں یہ، تو یہ سنت ہمارے لوگوں کو بھی اختیار کرنی چاہیے، اس سے کرنے سے برکتیں رحمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سورہ دہر کے اندر اللہ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کو ہم نے یہ کیا بنا ہوا پھرتا ہے، ایک وقت تھا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، بالکل پانی کا قطرہ تھا، گندا تھا، نجس تھا، جان لگتا تھا نجس کر دیتا تھا، لیکن آج انسان بنا، یہ قد کاٹھ بنا۔ یاد رکھو میں نے تمہیں 2 رستے دیے ہیں، کسی کو 2 رستوں کا اختیار نہیں ملا، انس اور جن کے علاوہ ہر پرندہ، ہر جمادات، نباتات، درخت اور ہر مخلوق اختیاری نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے بس یہاں، اب چاند کو کہہ دیا تو نے یوں چلنا ہے، سورج کو کہہ دیا یوں چلنا ہے، تاروں کو کہہ دیا یوں چلنا ہے، اب شیر کو کہہ دیا کہ تو نے گوشت کھانا ہے تو وہ گھاس نہیں کھائے گا، بکری کو کہہ دیا تو نے گھاس کھانا ہے وہ گوشت نہیں کھائے گی، اب یہ انسان کو کہا ہے کہ تم گوشت کھاؤ یا تم جو ہے سبزی کھاؤ، اب تمہارے پاس اختیار ہے، پھر گوشت میں حلال کھاؤ یا حرام کھاؤ، اختیار دے دیا، پھر شراب پیو یا پانی پیو، کولڈ ڈرنک پیو یا شراب پیو، شہد پیو یا شراب پیو، اب اللہ نے اختیار دے دیا، کما کے کھاؤ یا چوری کر کے کھاؤ، لوگوں کا فراڈ کر کے کھاؤ یا عزت کے ساتھ کما کے کھاؤ، اب یہ اللہ نے اختیار دے دیا۔ لیکن وہ نماز، ابھی ہمارا ایک بندہ یہاں دیکھیے، یہاں اسی جگہ کا مورگا کا، اس کی گاڑی چوری ہو گئی، یہاں سے گاڑی چوری ہوئی گھر سے، اس کے بعد ٹریکر تھا، اس نے دیکھا وہ جا رہے ہیں موٹر وے پہنچے ہیں، وہ گاڑی لے کے دوسری اور چابی لے کے پیچھے ہوئے 4-5 لوگ، تو اب وہ پیچھے چلتے گئے تو اب گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا، وہ موٹر وے سے مردان کی طرف چل پڑی۔ اچھا وہ مردان گئے تو اب جا کے گاڑی ایک مغرب کے ٹائم ایک مسجد کے باہر رک گئی۔ کہاں رک گئی؟ مسجد کے باہر۔ اب بڑے نمازی چور تھے، انہوں نے کہا ہم نماز پہلے پڑھیں گے، وہ ہمارا عبادت ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، یہ کہتے ہیں نا ہاں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارا، دیکھیں یہ ہمارا کاروبار ہے، وہ ہمارا عبادت ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ہاں یہ۔ اب انہوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا نماز پہلے پڑھیں گے، مسجد کے باہر گاڑی کھڑی کی اور یوں اترے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، اللہ کے ولی ہیں کوئی، اور مسجد میں گھس گئے، پہلے استنجا خانے میں پوری جو ہے نا انہوں نے وہ مٹی کی ڈلیاں اور جو تھا وہ پھینکا، اس کے بعد وہ آرام سے استنجا خانے میں گھسے رہے نا، تو یہ اترے، انہوں نے کہا ان سے مقابلہ تو کر نہیں سکتے، یہ ان کا علاقہ ہے، انہوں نے دوسری چابی لگائی اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے واپس لے آئے۔ اب چور دیکھیے، اب اختیار ہے نا، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہاں پہ ہر غلط کام ہو رہا ہے، ادھر حج بھی کر رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، اب دیکھیے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اب یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کام، یہ مسجد میں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی پیسوں کی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، مدرسوں میں ماری جا رہی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم ادھر چلو یا ادھر چلو۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تم چاہے شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے بنو، اختیار ہے تمہارے پاس۔ اب جنت جانا ہے دوزخ جانا ہے، آج سوچ لو بس۔ اب وہ جو ہے، اب انسان کو سمجھ نہ آتی ہو نا، جب انسان کو تو استخارہ کرنا ہو تو رات سونے سے پہلے اس کو 70 بار پڑھے، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سو جائے، اللہ خواب میں سگنل دے دے گا اس کام کا۔ اچھا اب دیکھیں نا، ہمارے لوگ بھی بڑے دماغ لڑانا ہوتا ہے نا، آج حاضر دماغی بڑی اہم چیز ہے۔ اب جب اس میں اللہ نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اب آپ دیکھیے حاضر دماغی، جب یوفون والوں کا افتتاح ہوا
تو قاری صاحب نے تلاوت کے لیے جن کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے اس آیت سے آغاز کیا یوفون، پھر وقف کر دیا نا، رک گئے، پھر کہا یوفون، پھر رک گئے۔ اب سارے حیران، یہ یوفون قرآن میں کدھر سے آ گیا؟ قرآن میں یوفون آ رہا ہے۔ اب وہ یوفون کے مالک بھی پریشان ہے، وہ جتنی ان کے مینجمنٹ تھی کہ یار یہ کوئی عجیب بندہ ہے جو یوفون بار بار کہہ کے رک رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا یوفون ویخافون، اگر پوری آیت پڑھی اس کے بعد اب انہوں نے ایک نئی گاڑی ان کو تحفہ دی کہ تم نے قرآن سے یوفون نکال دیا۔ اب ایک راجہ کہنے لگا جی ہم تو راجے، ہماری تو شان بہت ہے، ہم دیکھیے کہ سیدوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن راجوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہا قرآن میں کدھر ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، راجوں کا ذکر آ گیا نا قرآن پاک میں۔ تو اب یہ تو ماشاءاللہ بڑی بڑی قومیں ہیں نا، ان کی ملک کا ذکر بھی ہے، ان ھذا ملک کریم، ملک کریم، خیر ساری قوموں کا ذکر نکل آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ کا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا استلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ عمل کیا۔ یہ آیت اتری استلی کے لیے، اہل بیت کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، روزہ رکھا۔ اب آپ کے ایک روٹی تھی بس، تو آپ نے کہا ادھر سے آ گیا، پہلے مسکین آ گیا وہ اس کو دے دی، اگلے دن پھر روزہ رکھا ہے روٹی تو وہ یتیم آ گیا اس کو دے دی، تیسرے دن قیدی آ گیا اس کو دے دی۔ اب بھوکے رہ گئے اہل بیت، لیکن عرش والا اتنا راضی ہوا کہ قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ اپنی قربانی دینا سیکھیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخی بزرگی میں آئے تھے اور ولایت میں آئے تھے بادشاہت چھوڑ کے، تو ابراہیم بن شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ میں ملے۔ میں نے وہ شارع دیکھی ہے مکہ میں جہاں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور قبر بھی ہے، قبر تو ادھر ہے لیکن شارع ابراہیم ادم ہے۔ تو آپ دونوں ملے حرم میں، تو آپ نے کہا کہ حضرت آپ یا کھانے، اس وقت غربت تھی وہاں ان علاقوں میں، تو کہا یا کھانے پینے کے کیا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم بن شقیق بلخی کہنے لگے کہ مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ بھی، ہم سارے یہی کرتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملے تو صبر تو ہے ہی نہیں لیکن صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ بلخ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے کون سی بزرگی کی بات ہوئی؟ تو ابراہیم بن شقیق بڑے پریشان ہوئے، حیرت سے کہنے لگے حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مل جائے تو ایثار کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ مل جائے تو دوسروں کو دیتے ہیں، یا حل من مزید، ہر بندہ جیب میں ڈال رہا ہے، خزانہ بھی خالی ہو رہا ہے۔ اچھا ہر جگہ جدھر آپ دیکھیں ہر بندہ پیسہ مجھے 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 مجھے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر جان کے بتاؤں، میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں جی یہ پیسے۔ میں نے کہا جی آپ یہاں جو عالم دین کا کام کر رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، مسجد جس کی ہے، میں خود جا کے اس کو دلواتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرا مدرسہ ہوگا، وہ میری مسجد ہوگی۔ اب ہم ہر چیز اپنی جیب میں ہی ڈالتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ حال ہوگا کہ اسے اثار نہیں بولتے۔ یہ مسلمان ذہن بنا لے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، میں نے اپنا خالی جگہ نہیں بنانی۔ دین کا کام تو درخت کے نیچے ہمارے بڑوں نے کیا ہے، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اپنے بڑوں سے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی وہاں جنت میں سلام کہے گا، قالوا، جو اللہ تعالیٰ جو ہے پلائے گا پہلے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، آپ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آپ پانی پہ یہ 70 بار دم کر کے پئیں، آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے۔ بہت تھکے ہوئے ہیں نا، تو آپ یہ دم کر کے پئیں کسی پینے کی چیز پہ، دم جو ہے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورہ مرسلات، اگر انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا میں مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، اور مجھے ذلت والا کوئی پکڑ نہ آئے، تو سورہ مرسلات کو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرے۔ اور جس آدمی کو گرفت آ جائے، کہیں سے بھی کوئی پکڑ آ جائے، چاہے اللہ کی طرف سے یا مخلوق کی طرف سے، تو وہ 11 دن تک سورہ مرسلات کو ایک بار پڑھے، اللہ اس کو اس ٹینشن سے، پکڑ سے، گرفت سے اور عذاب سے چھٹکارا دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے چند بال سفید تھے۔ اب دیکھیں ہمارے لوگ آتے ہیں، مجھے ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی 3 بار۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ،
کہنے لگے جی ماشاءاللہ کیا نورانی چہرہ تھا، سفید پوری داڑھی۔ میں نے کہا تم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، سفید داڑھی ہمارے نبی کی تھی ہی نہیں، صرف چند بال سفید تھے۔ جس نے نبی علیہ السلام کو سفید داڑھی میں دیکھا خواب میں، اس نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے کالے بال تھے سارے، یہ چند بال سفید۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ فرمایا سورہ ہود، سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں اللہ نے ایسے عذاب عذاب کا نقشہ کھینچا ہے، اور آپ اگر اس کو صحیح طرح پڑھیں، 2 رکوع ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آخرت کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پورے نقشے کو قافیے کے ساتھ کھینچتے جا رہے ہیں۔ اب جو شاعرانہ انداز رکھنے والے ہیں وہ قرآن کو کہیں گے ادب تو، اور اس کے اندر جو ہے اصول ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے، اللہ نے اس کے اندر سمندر جمع کر دیا۔ اور پھر یوم الفصل، وہ دن ہے فیصلے کا، وہ دن ہے، اور وہ دن ایسا ہے فیصلے کا دن کہ جس دن کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اللہ نے اس میں بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، اللہ نے بار بار کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت تباہی ہے اس دن جھوٹے لوگوں کے لیے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جن کو جھوٹ کی عادت ہے، تو ان کو یہ روزانہ 11 بار دم کر کے پلائیں، اللہ جھوٹ کی ان کی عادت ختم کر دے گا۔ اور مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ اصل میں مومن ہے ہی نہیں۔ آج ہمارے لوگوں کی بہت عادت ہے جھوٹ بولنا، تو اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اس میں آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، کھاؤ پیو مزے کرو، اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اصل مجرم ہی تم ہو۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی پیسہ دبا لیتا ہے، آپ کا کوئی پیسہ دبا لے، کوئی جائیداد پہ قبضہ کر لے، اور منسٹر صاحب آپ کا پیسہ کھا کے موجے کر رہے ہیں اور آپ کو منہ ہی نہیں لگا رہے، آپ کے محلے کا ایم پی ہے، ایم این اے ہے، آپ کو سلام بھی نہیں کرتا، پہلے تو پیچھے پھرتا تھا۔ کوئی بھی سیاستدان ہے یا عام بندہ آپ کا کھا لی، آپ کا اس نے غبن کر لیا، تو آپ اسے پکڑ میں لانا چاہتے ہیں، تو کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، یہ پڑھیں روزانہ 100 بار 21 دن، کھاؤ مزے کرو، مجرم ہی تم ہو، ملزم نہیں، مجرم بن کے دنیا میں پکڑ میں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ یہاں اللہ نے مجرم کہہ دیا خود ہی۔ اور پھر اللہ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور تمہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، رکوع کرو، تم رکوع ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مجرموں اس سے بڑی تمہاری مجرمی کیا ہوگی۔ اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ آیت جو بندہ روزانہ 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایسا اطاعت والا دل اور ایسا دماغ عطا فرمائے گا کہ جو اللہ پر یقین اس کا مضبوط ہو جائے گا، اور جس کے لیے پڑھ کے دعا کرے گا اس کا بھی اللہ پہ یقین مضبوط ہو جائے گا۔ سورہ عما یتساءلون، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، سورہ نبا۔ آپ علیہ السلام نے کہا مجھے اس نے بوڑھا کر دیا۔ اب آپ اگر سورہ نبا جو ہے یہ پانی پہ دم کر کے کسی ایسے مریض کو جس کے گردوں میں پرابلم ہو، گردے ڈائلسس پر ہو، یا گردے میں مسئلہ ہو، پتھری ہو، یا گردے کے اندر جو ہے کوئی پتھریاں زیادہ ہیں، چھوٹی ہیں، یا کوئی اور سوجن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ اسے پلائیں، چند دن میں انشاءاللہ اس کے گردوں کا پرابلم اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اور یہ سورہ نبا جو ہے یہ بہت زیادہ پریشانیوں بیماریوں سے نکالنے والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کسی کو مرض ہے، کوئی بیماری ہو، تو وہ سورہ نبا اس کو پلائیں، انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کے اندر بڑے عجیب انداز میں جو ہے پورا رزق کا، راتوں کا، دن کا، آسمانوں کا، ستاروں کا، ہر چیز کا، دوزخ کا، جنت کا ذکر فرمایا۔ پھر اس میں ایک جو ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جو آدمی جو دیکھے کہ لوگ میری پردہ دری کر رہے ہیں، مجھے بدنام کر رہے ہیں، مرد عورت روزانہ اس آیت کو 70 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں، اللہ ان لوگوں کو شر سے بچا لے گا۔ 7 دن یہ عمل کریں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جو آدمی دیکھے کہ میرا رزق چلتا ہی نہیں، میں جو کام کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، چلتی ہی نہیں یا ہوتی ہی نہیں، تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو ہے وظیفوں میں یہ وظیفہ پڑھے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، 100 بار پڑھے روز، ایسے رزق اس کے لیے اللہ کھولتا چلا جائے گا
جدھر جائے گا دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ نے بڑا اس کے لیے رکھا۔ پھر اس میں جو ہے ایک ہے کہ ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، جو نماز عبادت کے بعد اس کو 3 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس عبادت میں جو انعامات دینے ہیں وہ اس کو عطا فرمائے گا اور وہ نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے اس میں آخر میں اللہ نے کہہ دیا کہ مشرک لوگ، کافر لوگ جب دیکھیں گے کہ جانوروں کا حساب نہیں ہو رہا اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر مشرک کہے گا، یہ بڑے بڑے جتنے بھی یہاں ٹرمپ پمپ ہیں یہ سارے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یعنی ہم بھی حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو یہ جملہ صحابہ اکرام اکثر کہا کرتے تھے، کاش ہم مٹی ہوتے، ہم جو ہے گارا ہوتے، ہم انسان نہ بنتے، ہم سے حساب ہونا ہے۔ سورہ نازعات، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس آدمی کو موت کی تلخی ہو اور وہ تکلیف میں ہو، وینٹیلیٹر پر ہو، اس کے پاس اس کو پڑھا جائے تو اللہ موت کی تلخی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی دیکھے کہ بچہ نافرمان ہے یا لڑکا لڑکی نافرمان ہے، کوئی بھی نافرمان ہے، اس کو سورہ نازعات 7 دن روز ایک بار پڑھ کے پلائی جائے، اللہ انہیں نافرمانی سے اطاعت کی طرف لے آتے ہیں۔ اور سورہ نازعات جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رکاوٹوں کو دور فرما دیتے ہیں، بند کام کو کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ سبقت لے جانے والے ساروں کا ذکر کیا، تیرنے والے، یہ اللہ نے ہر چیز کو ذکر کر کے پھر اللہ رب العزت نے فرعون کے متعلق فرمایا کہ وہ آپ اس کے پاس جائیں اور جا کر آپ اسے سمجھائیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ یہ فرعون کا جملہ قرآن بیان کر رہا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ آیت جو ہے، جو سرکش آوارہ بدکار ہو جائے اسے 100 بار 11 دن دم کریں، پانی پلائیں، اللہ اسے اطاعت کی طرف لائے گا۔ اللہ نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ اب آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ کو جو آپ کو خراب کر رہا ہے، چاہے وہ تھانوں میں ہے، کچہریوں میں ہے، آپ کے خلاف غلط کیس بنا رہا ہے، آپ کا حق نہیں دے رہا آپ کو، تو آپ اس کے لیے یہ جملہ پڑھیں اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ اس کو ذہن میں تصور کر لیں، وہ فرعون ہی بن گیا ہے نا، جو آج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی کرسی پہ بیٹھ کے غلط آپ کو حق نہیں دے رہا، آپ کو نقصان دے رہا ہے، اس کے لیے آپ اس کو 11 بار پڑھ کے روز دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، نہیں تو اس کو فرعون کی طرف پکڑ میں لائے گا۔ اور آج یہ فرعونوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، ہمارے ارد گرد ہر طرف فرعون ہی فرعون اکثر آپ کو ملیں گے، اور ایسے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے آگے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت میں جانے والوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جنت والے یہ اعمال کرنے والے ہیں، دوزخ والے یہ اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔